معزز و مکرم سامعین گرامی قدر، جس صورتحال کا ہمیں سامنا ہے اس کی مناسبت سے ایک حدیث شروع میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امور نجات کا سوال کیا گیا، اور نجات مطلقاً دنیا کی آخرت کی، تو آپ نے 3 امور کا ذکر کیا تھا۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر روو، ولیسعک بیتک، اور آپ کے گھر کی 4 دیواری آپ کے لیے کافی ہو جائے، یعنی گھروں میں بند ہو کر محصور ہو کر بیٹھ جاؤ۔ تو اس وبا کے پھیلاؤ کے دور میں انتہائی کارگر یہ نصیحتیں ہیں۔ زبان کو بند رکھنا، افواہیں نہ پھیلانا، اور گھر کو اپنے لیے کافی سمجھنا، اور گھر میں بند ہو کر بیٹھ جانا، اور گناہوں پر رونا۔ گناہوں پر رونے کے تعلق سے ایک حدیث اور ذہن میں آ گئی، انشاءاللہ فائدے سے خالی نہ ہوگی۔ اسے امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے، اور اس تصحیح پر امام ذہبی رحمہ اللہ کی موافقت موجود ہے۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کی مجلس میں تھا، اس نے اچانک یہ کہنا شروع کر دیا، واہ ذنوباہ واہ ذنوباہ، کہ ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ نبی علیہ السلام نے اس کا رونا سن لیا، فرمایا کہ قل، کہو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا من عملی، کہ اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، اور تیری رحمت میرے عمل سے زیادہ امید افزا ہے۔ تو اس نے یہ الفاظ کہنے شروع کر دیے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا من عملی۔ 2-3 بار یہ الفاظ کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قم فقد غفر اللہ لک، کھڑے ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی گناہوں پر نادم ہوں اور بار بار استغفار کریں۔ جو اس وقت صورتحال ہے اس کا تقاضا یہی ہے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا من عملی۔ بارک اللہ فیکم۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔